السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل نصیحت القرآن میں تجوید کی کلاس نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہوں، اور کلاس نمبر 8 سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کلاس انہی لوگوں کو فائدہ دے گی جنہوں نے اس سے پہلی 7 کلاسز کا سبق یاد بھی کر لیا، سمجھ بھی لیا اور لکھ بھی لیا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی کلاس نمبر 8، تجوید کی کلاس نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں آپ لوگوں نے حروف مدہ اور حروف لین پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ یہاں سے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے الف، اور یہاں پہ نیچے میں نے کھول کر لکھا ہوا ہے۔ سارے حروف کو، حروف تہجی کے جتنے بھی حروف ہیں سب کو میں نے کھول کر لکھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو جو چیز سمجھنی ہے وہ بھی ان حروف کو کھول کر لکھنے سے ہی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے میں نے اوپر لکھا ہوا الف، تو نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کو حروف مدہ کوئی بھی نہیں نظر آ رہا ہوگا۔ حروف مدہ الف میں نے کھول کر لکھا ہے، تو الف اس میں حروف مدہ کوئی بھی نہیں ہے، الف مدہ بھی نہیں ہے، واو مدہ بھی نہیں ہے، اور یا مدہ بھی نہیں ہے، لہٰذا الف کو لمبا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو پڑھنے کا اس کا طریقہ کیا ہے؟ الف الف الف، یہ آخر میں فا کی آواز تھوڑی جاری رہ رہی ہے، یہ بھی آپ کو وقت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ کیوں اور کیا وجہ ہے، لیکن یہاں اتنا سمجھ لیں کہ یہ فا میں تھوڑی دیر آواز جاری رہے گی کیونکہ یہاں پہ رخوہ ہے۔ الف الف۔ نیکسٹ کی طرف آئیں، آگے والا جو حرف ہے تو وہ ہے با۔ با کو جب کھول کر لکھا تو کچھ اس صورت میں لکھا گیا، الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، حرف کوئی بھی ہو، حرف چاہے کوئی بھی ہو، الف سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے جو حرف ہے، اگر وہ زبر والا ہے تو ہم کہیں گے یہاں الف مدہ ہے۔ تو جب ہم نے با کو کھول کر لکھا تو کیسے لکھا گیا؟ با الف زبر با۔ جب ہم نیکسٹ کو پڑھتے ہیں تا، تا کھول کر لکھا، تا الف زبر تا، الف مدہ، سا سا، یہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا، نرم حروف میں آتا ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور میں نے وہاں طریقہ بھی بتایا تھا کہ نرمی کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ سا آ گیا، سا کھول کر لکھا تو اسی طرح یہاں پہ میں نے زبر نہیں لگائی ہے، اور نہ لگانے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پہ حرکت کون سی آ رہی ہے۔ تو جب ہم پڑھیں گے سا تو یہاں پہ کون سی حرکت لگے گی؟ زبر۔ سی بھی نہیں پڑھتے، سو بھی نہیں پڑھتے، ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ سا سا۔ تو مجھے امید ہے کہ اتنی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ قاری حضرات بعض الفاظ کو بہت لمبا کرتے ہیں، بعض الفاظ کو بہت لمبا کرتے ہیں اور بعض کو لمبا نہیں کرتے، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ جب ہم حروف مدہ پر وقف کریں، حروف مدہ پر ہی ہماری بات بھی ختم ہو رہی ہے، ہمارا حرف بھی ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم حروف مدہ پر رکیں گے، حروف مدہ کے بعد کوئی حرف نہ ہو تو پھر اس کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں، یعنی دو حرکات یا ایک الف کے برابر، وہی جو میں نے آپ کو ایک فنگر کا اشارہ دیا تھا کہ ایک انگلی کو جتنی دیر میں آپ آرام سے کھول سکتے ہیں اتنی مقدار ہوتی ہے 2 حرکات کی، اور انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال یہ سمجھ لیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف نہ ہو، جیسے با الف زبر با، تو یہ اب صرف با اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ با، اور یہ الف پہ جا کر کیا ہو رہی ہے؟ اس کی آواز الف مدہ پہ ختم ہو رہی ہے۔ تو جن حروف کی آواز حروف مدہ پر ختم ہو، حروف مدہ پر ہی ختم ہو، تو ان کو زیادہ لمبا نہیں کرتے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، تو آواز کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ الف مدہ پہ۔ سا الف زبر سا، آواز کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ الف مدہ پہ۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جیم۔ اوپر دیکھیں جیم لکھا ہوا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کچھ ایسے، جیم
یہ بلو کلر کی میں نے مد ڈالی ہوئی ہے. یہ بلو کلر کا جو سائن ہے اس کو مد کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد. اس کو کہتے ہیں مد. اور جس حرف پر یہ مد ہو اس کو حرف کو زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. کتنا؟ انشاءاللہ وہ ہر مد کا آپ کو بتایا جائے گا. لیکن ابھی موٹی سی بات دماغ میں رکھ لیں کہ جس حرف کے اوپر مد ہو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ مد میں نے تو ڈالی ہوئی ہے. قاعدے میں مد نہیں ہوتی. قاعدے میں مد نہیں ہوتی. قاعدے میں تو صرف جیم لکھا ہوتا ہے. تو اس جیم کو زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اور بے شک آپ کسی قاری سے بھی سن لیجئے گا وہ جیم کو زیادہ لمبا کر کے ہی پڑھیں گے. لیکن اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ جیم کو کھول کر لکھا. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جیم. جیم یا زیر جی میم ساکن جیم. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو یہاں پہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. لیکن اس کو ہم جی نہیں پڑھتے. جیسے ہم نے پڑھا نا یہ حروف مدہ پہ ہمارا سٹاپ ہو رہا تھا. تا الف زبر تا، الف پہ سٹاپ ہو رہا تھا، رک رہے تھے. تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا. لیکن یہاں پہ جی تو اس کو ہم نہیں پڑھتے نا. ہم حروف مدہ پر نہیں رک رہے بلکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر، فوراً بعد والے حرف پر ہمارا وقف ہو رہا ہے، سٹاپ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں. تو جب حروف مدہ کے بعد والے حرف پر رکیں گے تو پھر حروف مدہ والا جو حرف ہوگا جس کے اندر حروف مدہ پائے گئے ہیں، چاہے وہ مد الف ہو یا واو ہو یا ہو، اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کریں گے تو اس حرف کو کم از کم 4 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں. 3 الف کی مقدار، 4 الف کی مقدار، یعنی کہ 6 حرکات کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے. عام طریقے سے اگر سمجھاؤں تو اس کو زیادہ لمبا کیا جاتا ہے. کتنا زیادہ اس کو لمبا کیا جاتا ہے؟ عام کر لکھا. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جیم. جیم یا زیر جی میم ساکن جیم. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو یہاں پہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. لیکن اس کو ہم جی نہیں پڑھتے. جیسے ہم نے پڑھا نا یہ حروف مدہ پہ ہمارا سٹاپ ہو رہا تھا. تا الف زبر تا، الف پہ سٹاپ ہو رہا تھا، رک رہے تھے. تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا. لیکن یہاں پہ جی تو اس کو ہم نہیں پڑھتے نا. ہم حروف مدہ پر نہیں رک رہے بلکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر، فوراً بعد والے حرف پر ہمارا وقف ہو رہا ہے، سٹاپ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں. تو جب حروف مدہ کے بعد والے حرف پر رکیں گے تو پھر حروف مدہ والا جو حرف ہوگا جس کے اندر حروف مدہ پائے گئے ہیں، چاہے وہ مد الف ہو یا واو ہو یا ہو، اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کریں گے تو اس حرف کو کم از کم 4 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں. 3 الف کی مقدار، 4 الف کی مقدار، یعنی کہ 6 حرکات کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے. عام طریقے سے اگر سمجھاؤں تو اس کو زیادہ لمبا کیا جاتا ہے. کتنا زیادہ اس کو لمبا کیا جاتا ہے؟ عام طور پہ آپ اپنی چاروں انگلیاں بند کریں اور ایک ایک کر کے چاروں کو کھولیں. جتنی دیر میں چاروں انگلیاں ایک ایک کر کے کھلیں گی اتنی مقدار اس کی ہے. یہ ایک آسان سا طریقہ ہے. تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جب رکیں گے تو پھر حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ جب رکیں گے تو اس حرف کو 3 الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے. یہاں حروف مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن اس کو ہم جی نہیں پڑھتے، جیم پڑھتے ہیں. یا ساکن کے بعد میم ہے، فوراً بعد والا حرف میم ہے، میم پر رک رہے ہیں تو لہٰذا اس کو ہم زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے جیم. آگے آ جائیں، اوپر ہا لکھا ہوا ہے، ہا، اور نیچے کھول کر لکھا ہوا ہے ہا. الف سے پہلے زبر ہے اور یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ الف مد ہے اور رک رہے بھی کس پر ہیں؟ حروف مدہ پر. تو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے 2 حرکات کے برابر. ہا ہا. یہاں پہ آ جائیں تو یہ خا لکھا ہوا ہے، خا خا. اس کا بھی یہ الف سے پہلے زبر ہے اور کس پہ رک رہے ہیں؟ الف پہ، یعنی کہ حروف مدہ پہ رک رہے ہیں. حروف مدہ کے بعد آگے کوئی حرف نہیں ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ صرف ایک ہی، اور وہ کیا ہے؟ خا خا.
تو اس کو بھی تھوڑا لمبا کریں گے. آگے آ جائیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ بلو کلر کی جس کے اوپر مد ڈالی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف لمبے ہوں گے. کیوں ہوں گے یہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں. اب یہ دیکھیں یہ دال ہے، اور دال کو میں نے کھول کر لکھا تو کیسے لکھا گیا؟ دال الف دا لام ساکن دال 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 الف لام ساکن دال. تو یہاں پہ یہ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، دال الف زبر نظر آ رہا ہے نا؟ یہ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، لیکن ہم دا اس کو نہیں پڑھتے، ہم اس کو پڑھتے ہیں دال. الف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو بھی 3 الف کی مقدار لمبا کریں گے، 6 حرکات کی برابر لمبا کریں گے. دال. اس کا بھی وہی طریقہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، لیکن الف مدہ پہ وقف نہیں کیا جا رہا ہے، اگلے حرف پہ رک رہے ہیں. اس کو ہم یہ نہیں پڑھتے زا اس کو نہیں پڑھتے، اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ زال زال. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو بھی زیادہ لمبا کریں گے. زال. آگے دیکھیں را، زا کھول کر بے لکھے ہوئے ہیں. را الف زبر را، الف مدہ ہے. زا الف زبر زا، یہ بھی الف مدہ، الف سے پہلے زبر اور الف سے پہلے زبر، اور وقف بھی ان کا حروف مدہ پر ہو رہا ہے، لہٰذا ان کو بھی زیادہ لمبا نہیں کیا جائے گا. پھر آگے آ جائیں سین. سین اوپر مد نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، کھول کر لکھا تو کچھ اس طریقے سے لکھا گیا. سین یا زیر سی نون ساکن سین. یہاں پہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو حروف مدہ، یعنی کہ یہاں پہ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، حروف مدہ آ گیا. اور حروف مدہ پہ ہم وقف نہیں کر رہے، اگلے حرف پر ہم رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں. اس کو ہم سی نہیں پڑھتے، اس کو ہم سی نہیں پڑھتے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سین. تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ جب ہم رکیں گے تو اس حرف کو زیادہ لمبا کیا جاتا ہے. سین. آگے شین میں آ جائیں تو یہی طریقہ ہے، شین کو بھی زیادہ لمبا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر. یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کو حروف مدہ پہلی والی ویڈیو میں حروف مدہ حروف لین کی سمجھ آ گئی ہے تو یہ سبق سمجھ آئے گا، ورنہ اس کو دیکھنے کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والا لیسن کرنا ہے. شین دیکھیں تو شین کے اوپر بھی مد ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور وقف اس کا اگلے حرف پر ہو رہا ہے، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد نون پر ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں اس کو ہم شی نہیں پڑھتے، شی پڑھے نا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ شین. تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر وقف ہوگا تو اس حرف کو زیادہ لمبا کریں گے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. الف سے پہلے زبر ہے. صاد الف زبر صا، ٹھیک ہے، صاد الف زبر صا، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. لیکن اس کو ہم صا نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں ہم صاد، یعنی کہ الف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کرتے ہیں. حروف مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کو بھی زیادہ لمبا کریں گے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صاد صاد. نیکسٹ آ جائیں تو یہ بھی ایسے ہی ہے، ضاد اوپر مد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور یہ بھی الف سے پہلے زبر ہے، لیکن اس کو ہم ضا نہیں پڑھتے، اس کو ہم ضا نہیں پڑھتے، اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد.